بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شاہ حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں حسین ٹی وی۔ دوستو، جب حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے تو آپ علیہ السلام حسن جمال کا پیکر اور انتہائی خوبصورت تھے۔ عزیز مصر کی بیوی آپ علیہ السلام کے حسن پر فریفتہ ہو گئی اور آپ علیہ السلام کو ورغلانے کی بہت کوشش کی۔ ایک دن موقع پا کر وہ آپ علیہ السلام کو بند کمرے میں لے گئی اور خوب بناؤ سنگار کر کے آپ علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی دعوت کو رد کر دیا اور جواب میں کہا کہ میں تمہاری اس دعوت گناہ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، اس لیے کہ یہ گناہ جرم عظیم، امانت میں خیانت اور محسن کی ناشکری ہے۔ تمہارا شوہر میرا محسن ہے اور یہ کیسے مناسب ہوگا کہ میں اپنے محسن کی عزت سے کھیلوں؟ اپنے محسن کی خیانت کرنا تو ظلم ہے اور میں ظلم کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنی پاک دامنی کے لیے کوشش کرتے ہوئے دروازے سے باہر نکلنے لگے تو عزیز مصر کی بیوی نے آپ علیہ السلام کا پیچھے سے کرتا پکڑا، جس سے وہ پٹ گیا۔ دروازے کے پاس ہی دونوں نے عزیز مصر کو سامنے پایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے دروازے پر پہنچے تو عزیز مصر کو دروازے پر پایا۔ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھتے ہی چالاکی کرتے ہوئے اسے آپ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی اور کہا کہ جو آدمی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے یا اسے کوئی اور دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ آخرکار عورت کے خاندان ہی میں سے ایک سمجھدار آدمی نے یہ گواہی دی کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پٹی ہوئی ہے تو عورت سچی ہے اور اگر پیچھے سے پٹی ہوئی ہے تو یوسف سچا ہے۔ لہٰذا جب عزیز مصر نے یہ دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پٹی ہوئی ہے تو وہ فوراً معاملے کی حقیقت کو سمجھ گیا اور اپنی بیوی کو توبہ کرنے اور یوسف علیہ السلام کو درگزر کرنے کو کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر ہونے کے بعد عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہونے کا واقعہ مشہور ہو گیا۔ مصر کی عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی پر لعن طعن شروع کر دی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے ہی غلام پر فریفتہ ہو گئی اور اسے اپنا دل دے بیٹھی۔ جب عزیز مصر کی بیوی کو پتہ چلا تو اس نے عورتوں کی ایک محفل منعقد کی اور مہمان نوازی کے طور پر دسترخوان پر پھل بھی رکھ دیے اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چھری بھی دے دی تاکہ اپنے سامنے رکھے ہوئے پھل کاٹ کر کھائے۔ اس وقت جب عورتیں پھل کاٹ رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے بلایا۔ عورتیں آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر ایسے متاثر ہوئے کہ اپنے ہوش و حواس ہی کو بیٹھے۔ انہوں نے پھلوں کی بجائے اپنے ہی ہاتھ زخمی کر لیے اور حیرت و تعجب کا اظہار کرتے ہوئے پکار اٹھے کہ ہمارے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ آسمان سے کوئی نہایت حسین و جمیل فرشتہ اتر آیا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے موقع پا کر کہا، اسی کے بارے میں تم مجھ پر لعن طعن کر رہی تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کی دعوت پر آنے والی عورتوں کے مکر و فریب کو دیکھا تو اللہ رب العزت کے حضور مکر و فریب سے بچاؤ کے لیے دعا مانگی۔ Thanks for watching this video. Allah Hafiz.